औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आइए पाकिस्तान की तारीख़ के एक ऐसे इदारे की बात करते हैं जो दुश्मन के सामने ढाल भी बना और अपने लोगों पर तलवार भी, जिसने कश्मीर के मैदानों से लेकर कारगिल की चोटियों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन जो खुद कई बार मुल्क के आइन पर हमलावर भी हुआ। यह है पाक फ़ौज, एक ताकतवर इदारा जिसकी कहानी सिर्फ जंगों की नहीं बल्कि इक़्तिदार, मईशत और ईमान की आजमाइशों की भी है। आइए एक गैर जानिबदार नुक्ते नज़र से इसके सफ़र का जायज़ा लेते हैं। तारीख़, बदउनवानी, ताकत, कुर्बानी और वो सवालात जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। 1947, एक नई रियासत का जन्म, ख्वाबों की ताबीर मगर चैलेंजेस की आंधी। मुल्क के पास ना मजबूत मईशत थी, ना दिफाई निज़ाम। ऐसे में पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी जिस इदारे पर पड़ी वो था पाक फ़ौज। लेकिन ये फ़ौज दरअसल बरतानवी राज की बाक़ियात थी। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत के तौर पर उभरा तो उसके पास आज़ादी तो थी, लेकिन एक मुनज़्ज़म, खुद मुख्तार दिफाई निज़ाम मौजूद नहीं था। उस वक्त बर्रे सग़ीर में मौजूद ब्रिटिश इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकार फ़ौजों में शुमार होती थी, जिसने दूसरी जंग अज़ीम में अहम किरदार अदा किया था। इस फ़ौज की तादाद 2 मिलियन यानी कि 20 लाख के करीब थी, मगर आज़ादी के बाद इसका बंटवारा भी एक सियासी और तज़ीवराती खेल बन गया। तकसीम के वक्त एक मुआहिदा तय पाया जिसके तहत फ़ौजी असासों जैसे सिपाही, अफसरान, हथियार, ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्रांसपोर्ट और माली ज़खायर को दोनों ममालिक में तकसीम किया जाना था। मगर असल तस्वीर ये थी कि भारत को इनमें से 80% से ज़ायद असासे दे दिए गए, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 36,000 मुस्लिम सिपाही आए, जो कि पूरी तादाद के सिर्फ 17% बनते हैं। चंद महदूद रेजिमेंट्स, जिनमें ज़्यादातर फ्रंटियर फोर्स और पंजाब रेजिमेंट शामिल थी, और नाकस हालत में मौजूद तोपखाना और असलहा। यहाँ तक कि फ़ौजी तनख्वाहों की मद में 55 करोड़ रुपए की रकम जो भारत को पाकिस्तान को देनी थी वो भी कश्मीर पर हमले के बाद रोक दी गई। अगर महात्मा गांधी इस पर एहतजाज ना करते तो शायद वो रकम कभी ना मिलती। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम मिला कि ना सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि दिफाई तौर पर भी इसे अकेला चलना होगा। क़यादत का हाल भी कुछ मुख्तलिफ ना था। पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ बने जनरल सर फ्रैंक वॉल्टर मेस्ट्री, जो दरअसल एक अंग्रेज़ थे। इनके बाद ये ओहदा जनरल डगलस क्रीसी को मिला, जो तकसीम से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में डिप्टी कमांडर थे। उस वक्त तक पाकिस्तानी फ़ौज की कमान किसी भी पाकिस्तानी के हाथ में ना थी और इसकी तमाम हिकमत अमली, नकलो हरकत और हत्ता के जंगी फ़ैसले भी लंदन और दिल्ली के साबका निज़ामों की रोशनी में लिए जा रहे थे। ये सूरत हाल कई सवालात को जन्म देती है। क्या ये वाकई पाकिस्तान की फ़ौज थी या ये सिर्फ एक आर्जी फ़ौजी ढांचा था जिसे बरतानवी हुकूमत ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरकरार रखा? और सबसे अहम बात ये कि क्या एक ऐसी फ़ौज जिसकी कमान, हिकमत अमली और नज़रियाती शनाख्त किसी और के हाथ में हो, वो किसी नौज़ायदा इस्लामी रियासत का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकती है या नहीं? इसी तरह शुजा नवाज़ अपनी किताब क्रॉस स्वॉर्ड्स में लिखते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अपना बुनियादी ढांचा और इखलाकी रहनुमाई बरतानवी मॉडल से ली, और यही चीज़ बाद में कई फ़ैसलों में रुकावट बनी, ख़ास तौर पर कश्मीर के मसले में। ये वो वक्त था जब फ़ौज सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि एक सवाल बन चुकी थी जिसका जवाब वक्त के साथ सामने आना था। और ऐसे वक्त में पाकिस्तान के 2 कोने बोल उठे। क्या में पाकिस्तान के इब्तदाई महीने नहायत ही हसास थे, जिनमें जूनागढ़ और गिलगित बल्तिस्तान के वाक़यात 2 मुख्तलिफ मगर यकसा अहम इम्तिहान बनकर सामने आए। ये दोनों वाक़यात इस नौज़ायदा रियासत की अस्करी, सिफारती और नज़रियाती पॉलिसियों का इम्तिहान थे, और दोनों में पाक फ़ौज का किरदार एक गहरे खला को ज़ाहिर करता है। जूनागढ़ में नवाब ने सितंबर 1947 में कानूनी तौर पर पाकिस्तान से इल्हाक़ का ऐलान किया, जिसे पाकिस्तान ने तस्लीम भी कर लिया, मगर भारतीय फ़ौज ने बग़ैर किसी अस्करी मज़ामत के रियासत पर कब्ज़ा कर लिया और एक मुतनाज़ रेफरेंडम के ज़रिए इसे भारत में ज़म कर दिया। यहाँ पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत का किरदार मुकम्मल गैर मौजूद था और सिर्फ सिफारती बयानात पर इक्तफ़ा किया गया।
دوسری طرف گلگت بلتستان میں فوج یا ریاستی حکم کے بغیر ایک نظریاتی بغاوت سامنے آئی۔ مقامی مسلمان افسران اور گلگت اسکاؤٹس نے ڈوگرا گورنر کو معزول کر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ اس دوران پاک فوج کا کوئی کردار نہیں تھا، وہ بعد میں صرف انتظامی کنٹرول سنبھالنے کے لیے پہنچی۔ یہ دونوں واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ 1947 میں عوامی جذبہ اور نظریاتی وابستگی ریاستی اداروں خصوصاً فوج سے کہیں آگے تھی، اور اس وقت تک چونکہ پاک فوج برطانوی کمان کے ماتحت تھی، اس لیے وہ ایسے اہم قومی فیصلوں میں مؤثر کردار ادا کرنے سے قاصر رہی۔ یہی وہ مشترکہ خلا تھا جہاں ایک طرف قانونی الحاق رائے گاہ گیا اور دوسری طرف نظریاتی قربانی سے حاصل شدہ خطے کو بھی بغیر ریاستی منصوبہ بندی کے سنبھالا گیا۔ ان دو واقعات نے واضح کر دیا کہ پاکستانی ریاست سے پہلے عوام تیار تھے، اور جب ریاست خاموش تھی، عقیدہ اور جذبہ آگے بڑھا۔ 1947 کا اکتوبر، ایک نوزائیدہ ریاست پاکستان اپنی بقا اور شناخت کے نازک موڑ پر کھڑی تھی۔ ادھر ریاست جموں و کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ، جو ہندو تھے، ایک مسلم اکثریتی ریاست پر حکومت کر رہے تھے۔ شروع میں مہاراجہ نے الحاق سے گریز کیا، مگر حالات بدلتے گئے۔ جب کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف قتل عام کی اطلاعات آئیں تو قبائلی عوام میں اشتعال پھیل گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں قبائلی مجاہدین شمالی علاقوں سے روانہ ہوئے، جنہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خاموش تائید حاصل تھی۔ ان کا مقصد تھا کشمیر کو بھارت کے قبضے سے بچانا اور سری نگر کو آزاد کروانا۔ اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر کی پوری حکومت قائم ہوئی، اور 27 اکتوبر کو بھارت نے مہاراجہ کے الحاق کے معاہدے کی بنیاد پر اپنی فوج کشمیر میں داخل کر دی۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستانی فوج کو حکم دیا کہ فوری طور پر کشمیر میں مداخلت کریں اور بھارتی افواج کو روکا جائے، مگر یہاں ایک فیصلہ پاکستان کی عسکری تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے۔ جنرل گریسی، جو اس وقت پاکستانی فوج کے قائم مقام کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے قائد اعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا، میں ایک برطانوی افسر ہوں، اور چونکہ پاکستانی فوج اب تک برطانوی اعلیٰ کمان کے تابع ہے، اس لیے میں سیاسی حکم پر جنگ شروع نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک پاکستان اور بھارت دونوں کی افواج برطانوی جنرل ہی چلا رہے تھے، اور برطانوی حکومت نے واضح پالیسی اپنائی ہوئی تھی کہ فوجی مداخلت نہیں ہوگی۔ جنرل شجاع نواز اپنی کتاب کراس سورڈز میں لکھتے ہیں کہ گریسی کا انکار نہ صرف ایک فوجی نافرمانی تھی، بلکہ پاکستان کی عسکری خود مختاری پر بھی ایک سوالیہ نشان تھا۔ انہوں نے لکھا، قائد اعظم کا حکم مسترد کیا جانا ایک ایسی مثال تھی جہاں سیاسی قیادت کی رٹ کو فوجی بیوروکریسی نے چیلنج کیا، اور یہی رواج بعد میں فوج کی بالادستی کی بنیاد بنا۔ یہ واقعہ پاکستان کی عسکری تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں پہلی بار یہ واضح ہوا کہ افواج پاکستان کی کمان واقعی پاکستانی ہاتھوں میں نہیں، اور جب تک ایسا نہ ہو، قومی سلامتی اور سیاسی خود مختاری خطرے میں رہے گی۔ سورہ الحج آیت 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اجازت دی گئی ان لوگوں کو لڑنے کی جن پر ظلم کیا گیا، لیکن یہاں نہ صرف ظلم ہوا بلکہ جوابی کارروائی کو بھی روک دیا گیا۔ اسی لیے 1947 کی کشمیر کی جنگ صرف ایک عسکری واقعہ نہیں، بلکہ پاکستان کی نظریاتی، سیاسی اور خود مختاری کی بنیادوں پر ایک ضرب تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم فوج کو سیاسی کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے، جبکہ اس وقت کے انگریز افسران فوج کو خود مختار ادارہ سمجھتے تھے۔ اسی دوران قائد اعظم نے فوجی قیادت میں پاکستانی افسران کو لانے، جنرل گریسی کو ہٹانے، کشمیر پالیسی پر ازسر نو غور کرنے اور فوجی بجٹ کو پارلیمانی نگرانی میں لانے کے لیے منصوبے شروع کر دیے، مگر ان کوششوں نے اسٹیبلشمنٹ میں ناراضگی پیدا کر دی۔ قائد اعظم نے خود کو زیارت منتقل کر لیا اور خاموشی سے اصلاحاتی کام جاری رکھا، لیکن انہیں سپورٹ حاصل نہ ہوئی۔ 11 ستمبر 1948 قائد اعظم کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک سازش لگتی تھی۔ وہ شدید بیمار تھے اور انہیں ایک خراب ایمبولینس میں کراچی لایا گیا، جو راستے میں خراب ہو گئی۔ پاکستان کا بانی 1 گھنٹے سے زائد گرمی میں بغیر طبی امداد کے بے ہوش پڑا رہا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا ایک سوچی سمجھی سازش؟ شعیب بن عزیز اور رشید احمد جیسے محققین کہتے ہیں کہ قائد اعظم ایک ایسی قیادت تھے جو کسی کے تابع نہ تھی، اس لیے انہیں الگ کر دینا آسان راستہ سمجھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آئینی ریاست ہار گئی اور طاقت کی سیاست جیت گئی۔
قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد پاکستان ایک غیر یقینی اور عبوری دور میں داخل ہو چکا تھا، جہاں سویلین اور عسکری قیادت دونوں سمت کے بحران کا شکار تھے۔ ملک کی خارجہ اور دفاعی پالیسی پر برطانوی اثر ابھی تک غالب تھا۔ اس وقت تک پاکستان کی فوج کی اعلیٰ کمان جنرل ڈگلس گریسی کے پاس تھی، ایک برطانوی افسر جو برٹش انڈین آرمی کے تربیت یافتہ تھے۔ 1947 سے 1951 تک پاکستان کی فوجی قیادت مکمل طور پر غیر ملکی ہاتھوں میں تھی، جو کہ ایک خود مختار ریاست کے لیے ایک حساس صورتحال تھی۔ پھر فروری 1951 میں پاکستان کو اپنے قیام کے بعد کی پہلی داخلی فوجی سازش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسے بعد میں راولپنڈی سازش کے اس کے نام سے یاد کیا گیا، جس کے مرکزی کردار میجر جنرل اکبر خان تھے، جو اس وقت GHQ میں ڈائریکٹر ویپن اینڈ اکوپمنٹ کے طور پر تعینات تھے۔ ان کے ساتھ کمیونسٹ نظریات سے متاثر چند فوجی افسران، مشہور شاعر اور پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض اور دیگر ترقی پسند سویلین شخصیات بھی شامل تھیں۔ اس کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ اکبر خان 1947 کی کشمیر کی جنگ میں سرگرم تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ پاکستانی قیادت نے بروقت عسکری کارروائی روک کر کشمیر کھو دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ سویلین حکومت کمزور، غیر فیصلہ کن اور ناقابل اعتماد ہے۔ ان کا موقف تھا کہ صرف ایک انقلابی تبدیلی ہی پاکستان کو داخلی طور پر مستحکم کر سکتی ہے۔ سازشی گروہ کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کو برطرف کیا جائے، ایک انقلابی حکومت قائم کی جائے، آزاد کشمیر کی پالیسی کو وسعت دی جائے اور ریاستی ڈھانچے کو طاقت کے ذریعے اثر نو مرتب کیا جائے، جو کہ اطالوی کمیونسٹ مفکر انطونیو گرامشی کے نظریات سے متاثر تھا۔ مگر یہ سازش زیادہ دیر تک خفیہ نہ رہ سکی۔ فروری 1951 میں یہ منصوبہ بے نقاب ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں میجر جنرل اکبر خان، 14 دیگر فوجی افسران، فیض احمد فیض اور کئی سویلین شخصیات کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی منظم عسکری سیاسی بغاوت تھی، جس نے ریاست کے اندر نظریاتی تقسیم، سویلین بالادستی کے خلاف مزاحمت اور فوجی ادارے کی بڑھتی ہوئی خود مختاری کو آشکار کیا۔ پھر مقدمہ ایک ریاستی ٹریبونل میں خفیہ طور پر چلایا گیا۔ اکبر خان اور ان کے رفقا کو قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ فیض احمد فیض کو بھی کئی سال قید کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ فوج کے اندر نظریاتی تقسیم موجود تھی۔ کمیونزم جیسے سیاسی نظریات عسکری حلقوں تک پہنچ چکے تھے۔ ریاست کے تینوں ستون، فوج، حکومت اور عدلیہ، ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔